اسرائیل نے غزہ کو فلسطینیوں کا مقتل بنا دیا۔ مسجد پر حملے میں 50 افراد شہید۔ وسطی غزہ میں پیٹرول پمپ پر بمباری، 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ الشفا ہسپتال میں قابض فوج نے تباہی مچا دی۔ شعبہ سرجری ناقابل استعمال، طبی آلات اور دواؤں سے بھرے گودام بم مار کر اڑا دیے۔ 3 نومولود بچوں سمیت 40 مریض شہید۔ طبی عملے کے 202 اور شہری دفاع کے 26 اہلکار شامل۔ الاہلی ہسپتال بھی ٹینکوں کے گھیرے میں۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے بڑھ گئی۔ الشفا اسپتال میں اسلحہ نہیں تھا، حماس نے اسرائیل کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ بیروت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترجمان حماس اسامہ حمدان نے کہا، اسرائیل نے یہی دعوے رامسیس اور القدس اسپتالوں سے متعلق بھی کیے۔ دنیا اس کا جھوٹ دیکھ رہی ہے۔ نیتن یاہو پر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت انتہائی احمقانہ عمل ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے، الشفا میں آپریشن جاری رہے گا۔ بمباری سے غزہ کا 58% حصہ تباہ ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق 35 میں سے صرف 9 طبی مراکز میں علاج معالجے کی سہولت میسر۔ 1,770 بچوں سمیت 3,640 فلسطینی لاپتہ۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے 103 کارکن جنگ میں مارے جا چکے۔ ایندھن نہ ملنے سے غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس ایک بار پھر مکمل بند۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہوگا۔ جنوبی افریقہ ایک بار پھر جوکر نکلا۔ دوسرے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا 3 وکٹ سے فاتح 213 رنز کا ہدف 48ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ ملر کی سینچری رائے گاں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کو آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا۔ دنیائے کرکٹ پر حکمرانی کا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ فائنل میچ 1,33,000 گنجائش والے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو میزبان انڈیا پر برتری حاصل۔ آسٹریلوی ٹیم 5 اور بھارت 2 مرتبہ کرکٹ کا عالمی کپ جیت چکا۔ آسٹریلیا 8ویں بار، بھارت 4تھی بار میگا ایونٹ کے فائنل میں پہنچا۔ 2003 میں آسٹریلیا نے بھارت کو فائنل میں شکست دی تھی۔ عوام ایکسپریس کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ ٹرین 20 دسمبر سے کراچی سے پشاور تک رواں دواں ہوگی۔ مسافر آن لائن اور ریزرویشن آفس سے بکنگ کروا سکتے ہیں۔ گزشتہ برس سیلاب کے باعث عوام ایکسپریس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 21 نومبر کو سابق وزیر اعظم کی اپیلیں سنے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر عدالت نے اپیلیں بحال کی تھیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ ہم نے ملک کو ترقی دی، ہم نے ہی قید بھی کاٹی۔ نواز شریف کا لاہور چیمبرز میں خطاب میں شکوہ۔ کہا، ہم پاکستان کے معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ماضی کی طرح اسے دور کریں گے۔ نواز دور کی بنائی پالیسیز کو بھارت نے اپنا کر معاشی ترقی کی۔ قائد نون لیگ نے کہا، روپیہ، معیشت اور نظام تباہی کا شکار ہو چکا۔ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ ملکی مفاد میں تمام خطرات سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو وہی پرانی سیاست میں لگے رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے تو ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے، ایک نیا قیادت کی ضرورت ہے۔ کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے، اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پرانے اور روایتی سیاستدانوں کو گھر بھیجیں، مجھے آزمائیں۔ بلاول بھٹو کا ایبٹ آباد میں ورکر کنونشن میں خطاب۔
کہا مسائل کا حل نئی قیادت ہی دے سکتی ہے، کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے عوام موقع دے، ہم مایوس نہیں کریں گے۔ 75 سال گزار لیے، اب نئے زاویے سے سوچنا ہوگا۔ پرانی لکیروں کی پیروی کرتے کرتے اب ہم تھک چکے۔ مولانا فضل الرحمان کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا ملک میں انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں، ہر آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا۔ کسی جماعت کا نہیں، پاکستان کا صدر ہوں، نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا۔ صدر مملکت عارف الوی کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام اسٹیک ہولڈرز بر وقت الیکشن پر متفق ہیں، کوئی وجہ نہیں الیکشن 8 فروری کو نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس لاہور سمیت ملک میں پورے امیدوار نہیں، چیئرمین تحریک انصاف کو اتنے ووٹ ملیں گے کہ کوئی حد نہیں۔ صدر تحریک انصاف پرویز الہی کا دعویٰ، عدالت پیشی پر صحافیوں سے کہا وہ جیل میں چیئرمین کے ساتھ والے سیل میں قید، وہاں چیئرمین پی ٹی آئی سے IMF اور یورپی یونین کے لوگ ملنے آتے ہیں۔ ترجمان جیل خانہ جات نے پرویز الہی کا دعویٰ مسترد کر دیا اور کہا ڈیالہ جیل میں عالمی اداروں کے نمائندوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اب تک صرف فیملی اور وکلاء ملے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام نے ملک تباہ کر دیا، بانیان پاکستان کی مرضی کے بغیر نہ پاکستان چل سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ MQM پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا اورنگی ٹاؤن آفس کے افتتاح پر خطاب، سوال کیا بتائیں آج سے 15 سال پہلے کا کراچی بہتر تھا یا آج کا کراچی بہتر ہے؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر، سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 نومبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ پانچ سال فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا، نتیجے میں قوم کو 9 مئی کا دن دیکھنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق 25 نومبر 2019 کو نظر ثانی درخواستیں فائنل کاز لسٹ کے ڈرافٹ میں شامل ہوئیں۔ اسی دن صرف 5 گھنٹے بعد چیف جسٹس آصف کھوسہ کی ہدایت پر کاز لسٹ سے نکال دی گئیں۔ آرمی ترمیمی ایکٹ بحال کیا جائے، نگران سندھ حکومت نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اپیل کا فیصلہ آنے تک عدالتی فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ ملکی معیشت کی بحالی میں پاک فوج حکومت سے ہر ممکن تعاون کرے گی، آرمی چیف کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی میں گفتگو۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، شرکاء خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔ نگران حکومت ٹیکس وصولیوں کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وزیر خزانہ شمشاد اختر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا FBR کے نظام میں بہتری لا رہے ہیں، ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کی نشاندہی آسان ہو جائے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر 4,81,82,580 روپے کے اثاثوں کے مالک، 20 ایکڑ زرعی اراضی کی مالیت 80 لاکھ روپے، 50,000 روپے کے شیئرز بھی موجود، ذاتی رہائش گاہ پر 4 لاکھ روپے مالیت کا فرنیچر، 10 تولے کی قیمت بھی 80,000 ظاہر کی، 2 بینکوں میں 2,20,00,000 روپے سے زائد رقم موجود ہے۔
निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का डिफेंस कराची में 40 लाख रुपए का एक घर, एक प्लॉट 1,25,000 का, 2 अराजी वालिद की तरफ से गिफ्ट मिली, 2 लाख रुपए का सोना, 2 लाख रुपए का फर्नीचर, 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेशन, टी बिल्स की मद में 10 करोड़ 96 लाख, TDR में 2 करोड़ 41 लाख रुपए, PSO में 3 लाख रुपए से जायद के शेयर्स, 39 लाख 24 हजार रुपए नकद मौजूद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुल्तान में 2 कनाल घर की मालियत 1 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए मालियत का फ्लैट, इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख का घर, कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट, 50 लाख के शेयर्स, 1 करोड़ 2 लाख रुपए की गाड़ी, 67 लाख 98 हजार रुपए नकद, 6 करोड़ 97 लाख रुपए का लाइव स्टॉक मौजूद। स्मोग का रोग, लाहौर फिर आलूदा तरीन शहर बन गया। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारे बंद कराने का नोटिफिकेशन जारी। 18 नवंबर को लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, दुकानें, जिम और सिनेमा दोपहर 3 बजे खुलेंगे।